اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلن نیوز کے اوپر۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے تمام مسائل سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے۔ اس پروگرام کا یہ شعرا جو ہے ماشاءاللہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمیں فیڈ بیکس آتے ہیں کہ اس پروگرام کو دیکھ کر ہمارے گھر میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نمازوں کی پابندی کی جا رہی ہے، تلاوت قرآن پاک کی پابندی کی جا رہی ہے۔ ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ اس پروگرام کو دیکھ کر ہم روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کو دیکھ کر لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے وظائف پڑھے تو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے تھے، رشتے آنے شروع ہو گئے۔ اس پروگرام کے ذریعے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں کاروبار کا مسئلہ تھا، کاروبار کی تنگی تھی، تنگ دستی تھی، کچھ جاب لیس تھے۔ الحمدللہ جیسے جس کے معاملات تھے ویسے وہ معاملات الحمدللہ نمٹنا شروع ہو گئے۔ اس میں کوئی بھی کریڈٹ مجھے نہیں جاتا، یہ سارا کریڈٹ میرے پروردگار کا ہے، یہ سارا کریڈٹ قرآن شریف کا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ آپ کا ہے، کیونکہ ہمارا کام تو بتانا ہے، عمل کرنا تو آپ کا کام ہے۔ اگر ہم اس میں آپ کو بتائیں اور آپ اس پہ عمل نہ کریں تو یقین کیجئے گا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے ہماری بات کو فالو کیا، بلکہ ہماری کیا بات کو فالو کیا۔ ہم نے تو قرآن و حدیث سے پڑھ کر سن کر اس پلیٹ فارم کے ذریعے، ٹیلنٹ نیوز کے ذریعے، اس پروگرام یقین کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی، اور اس صحیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کہ آپ نے وہ ہماری بات سن لی اور اس پر عمل کر لیا، عمل کر کے آپ نے اس کے اوپر آگے شیئر بھی کر دیا۔ ایک ثواب جاریہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کہ کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا خوبصورت حدیث مبارکہ ہے ناظرین محترم، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر، جس کا مفہوم یہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ضرورتاً جھوٹ بولتے ہیں، عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، تفریحاً جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں جھوٹ شامل کرتے ہیں۔ پھر بچے بڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے کہ بھئی بچے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ارے بچے اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جب آپ نے اس سے کہا تھا نا کہ کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، وہیں سے آپ نے اس کی ٹریننگ میں جھوٹ ڈال دیا تھا کہ جب دروازے پہ کوئی آیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، جب فون بجا تھا تب بھی آپ نے یہی کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو بیٹے نے آپ کی اس نیگیٹو بات کو اتنا پازیٹیولی لے لیا کہ یہ اس پہ تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ تو عادتاً جھوٹ بولتے 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 مزاحیہ طور پہ مذاقاً جھوٹ بولتے بولتے یہ جھوٹ ہماری عادتوں کا ایک حصہ بن گیا، اور اتنی پختہ عادت ہماری ہو گئی ہے کہ آج ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سوچنا چاہیے سنتے ہوئے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اگر تناظر میں دیکھا جائے تو ہماری اسٹینڈنگ کہاں پر ہے؟ تو خدا کا واسطہ
اپنی زندگیوں سے جھوٹ نکال دیجئے، کیونکہ جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے اس کو اپنی یادداشت بھی اتنی شارپ اور اتنی ایکیوریٹ رکھنی پڑتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس آدمی سے کس وقت کہاں جھوٹ بولا تھا، اور وہ بعد میں جب اس بات کو یاد نہیں رکھ پاتا تو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو برائے مہربانی ہاتھ جوڑ کے التماس ہے، اس حدیث مبارکہ کے اوپر ذرا غور و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وہ قرآنی آیت ہے اس پہ غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دیجئے، کیونکہ جو جھوٹ بولنے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہے تو پھر اس پہ پوری کیبنٹ کی لعنت ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے فرشتے ہوں، چاہے وہ اس کے انبیاء و صالحین ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتدا میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیا خوبصورت گفتگو ہے، کیا خوبصورت درود پاک کی فضیلت ہے، جس کا مفہوم میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے کثرت سے درود پاک پڑھو، کثرت سے، کیونکہ قبر میں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم اس 4 روزہ زندگی سے، جب ہم اس دنیا سے نکل جائیں گے، جب ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، جب ہماری اولادیں ہمیں وہاں چھوڑ کے چلی جائیں گی، جب ہمارے عزیز و اقربا ہمیں دفن کر کے وہاں سے نکل جائیں گے، جب ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے بزنس پارٹنرز ہمارے ساتھ وہ دوپہر میں، شام میں، رات کو بیٹھنے والے چائے خانوں میں، قہوے خانوں میں بیٹھنے والے وہ دوست، وہ 25 30 سال پرانے اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے فرینڈز، ہمارے وہ کزنز کے سرکلز، وہ پڑوسی جن کے ساتھ ہم صبح دوپہر شام ڈے نائٹ اسپینڈ کیا کرتے ہیں، ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ قریب قرب و جوار کے دوست جن کے بغیر ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، جب وہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ کے یا خود روتے ہوئے ہمیں جب زمین میں دفن کر کے نکل جائیں گے، تو اس کے بعد جب نکیرین حاضر ہوں گے، جب منکر نکیر حاضر ہوں گے، اور وہ ہم سے جب قبر میں 3 سوالات پوچھیں گے، سب سے پہلا سوال کیا ہوگا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو ہم اگر ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے؟ تو اگر ہم ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا دین تو اسلام ہے۔ اور پھر ہم کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہماری گناہ گاروں کی قبر میں تشریف لائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تو اگر ہم ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے اور دن بھر ہم نے کثرت سے درود پاک پڑھا، دن بھر اگر نمازیں ادا کی، دن بھر اگر اللہ کے رسول کو یاد کیا، دن بھر اگر گناہوں سے بچتے رہے اور نیکیاں کرتے رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور ان کی سنتوں کو فالو کرتے رہے، تو پھر تو ہم دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کے امتی ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کام ہم نہیں کر پائے تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ جنت جو ہے وہ تمہارے قبر جو ہے وہ تمہاری حسین ترین باغ ہے، جنت کا حسین ترین باغ جو ہے وہ تمہاری قبر ہے، اور جہنم کا گہرا ترین گڑھا جو ہے وہ بھی تمہاری قبر ہے۔ تو میرے ناظرین محترم، میرے بہن بھائیوں، اس پروگرام یقین کو دیکھنے والوں، اللہ کے رسول کی یہ چھوٹی سی جو بات ہے اس کو بہت بڑا سمجھ لیجئے کہ مجھ پر دن بھر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ قبر میں تم سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ میرے بارے میں ہوگا۔ تو آئیے پروگرام کا آغاز باقاعدہ کرتے ہیں درود پاک سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اور اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے، جتنی دیر بھی آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، تو کوئی بھی کام نہ کیا کیجیے، صرف اور صرف اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھتے رہا کیجیے۔ اور درود پاک سب سے چھوٹا جو ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں، درود تنجینا پڑھنا چاہیں، درود تاج پڑھنا چاہیں، یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھتے رہیے اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، کیونکہ ہر مرض کی جو دوا ہے وہ صلی علی ہے۔ لاڑکانہ سے ہماری ایک بہن ہے جن کا نام ہے سریہ، والدہ کا نام فرماتی ہیں نسرین ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے پیلیا رہتا ہے، یرکان رہتا ہے، اور جسم میرا زیادہ تر پیلا رہتا ہے، یلو رہتا ہے، آنکھیں بھی میری جو ہے وہ زرد رہتی ہیں، اور میں نے پیلیا بہت دفعہ جھڑوایا بھی ہے، ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہے، اور میں بہت علاج کرا رہی ہوں، لیکن مجھے اس کا کوئی بھی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ میری بہن آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا، اور ہمت نہیں ہارنی ہے۔ میں بار بار ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی بھی بیماری ہو، یہ بڑے تھوڑے دنوں کی مہمان ہے، اس سے فائٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور فائٹ کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ رسول کا دامن پکڑ لینا ہے، ہمیں صلاۃ الحاجات کا سہارا لینا ہے، ہمیں صدقوں کا سہارا لینا ہے،
ہمیں صلاۃ التوبہ یعنی کہ استغفار کا سہارا لینا ہے. ہم نے اگر اپنی ذات سے کسی کا دل دکھا دیا ہے تو اس سے معافی مانگ لینی ہے. وہ کوئی ایسی نیکی جو ہم کر رہے تھے وہ ہم نے چھوڑ دی ہے تو اس نیکی کی طرف پلٹ جائیے, اور ایسا کوئی گناہ جو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسی نیکی پوری زندگی کرتے 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 آ رہے ہوتے ہیں اور آخر میں جا کے وہ نیکی ہم سے چھوٹ جاتی ہے. تو جو وہ نیکی ہم سے چھوٹ جاتی ہے نا, ہمیں پتہ نہیں لگتا. تو انسان کو اپنا محاسبہ کبھی خود بخود کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی نیکی تھی جو ہم کرتے ہوئے آ رہے تھے اور ہم نے چھوڑ دی, اور کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے کچھ ہی دنوں میں شروع کیا اور اس گناہ کی وجہ سے ہم پکڑ میں آ گئے. یہ ہماری وجہ سے دانستہ نادانستہ کسی کا دل تو نہیں دکھ گیا, کیونکہ حقوق العباد جو ہے وہ جب تک پروردگار اللہ تو معاف کر دے گا اپنے حقوق, وہ تو غفور الرحیم ہے. وہ چاہے تو ہم کو کسی بھی بات پہ پکڑ لے, وہ چاہے تو ہماری ساری باتوں پہ معاف کر دے, کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے. لیکن اگر حقوق العباد میں ہم کہیں پکڑے جاتے ہیں تو جب تک وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا ہمیں پروردگار کی طرف سے معافی اور مغفرت اور بخشش نہیں ملے گی. تو ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وضو میں رکھیں, اپنے آپ کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ جو بھی پانی استعمال کریں اس پہ زمزم کا استعمال کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میں ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے اجمالی طور پہ سب کو دیتا ہوں. صبح سے لے کے شام تک, رات سے لے کے صبح تک آپ کی زبان جو ہے وہ اس کلمہ طیبہ سے, آپ کے اس ذکر سے تر رہنی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو ہو گیا کلمہ طیبہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ہو گیا سب سے چھوٹا درود پاک. استغفر اللہ, یا اللہ مجھے معاف فرما, یہ ہو گیا. اس کے بعد ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے, جنت کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں عطا کی گئی ہے. اور جس نے ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ 90 مسائل حل فرما دیتا ہے. اور جس میں جو سب سے چھوٹا مسئلہ حل ہوتا ہے وہ ہے غم. اگر آپ کی زندگی میں سے غم نکل جاتا ہے تو پھر یقین کیجیے گا صرف خوشیاں ہی خوشیاں بچ جاتی ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے. سورہ مومنون کی آخری 4 آیات, سورہ مومنون آخری 4 آیات کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ یہ ملا لیجئے. سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کو 11 مرتبہ اور سورہ فاتحہ سورہ شفا کو 11 مرتبہ, اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک. ہر نماز کے بعد یہ پورا پیکج پڑھ کے زمزم کے اوپر یا سادے پانی میں دم کریں اور اس کو کثرت سے پئیں. اور آپ یقین کیجیے گا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ آپ کا جگر کا مسئلہ, یرکان کا مسئلہ, پیلیے کا مسئلہ, روحانی مسئلہ, جو بھی پرابلم ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا مت بھولیے گا. اور اگر خدا نخواستہ آپ اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو پرندوں کو باجرہ ڈال دیجئے, چنے کی دال ڈال دیجئے, حشرات الارض کو, ارتھ ورمز کو, جو ٹریز ہیں آپ کے ارد گرد, جو اشجار ہیں, درخت ہیں, ان کے نیچے جو کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو جا کے تھوڑی سی چینی ڈال دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل اللہ پاک نے چاہا تو حل ہو جائیں گے. کشمیر سے ہماری ایک بہن ہے جن کا نام عظمیٰ ہے, والدہ کا نام فرماتی ہیں ارم ہے. کہتی ہیں مجھے سروائیکل پین رہتا ہے, یعنی کہ یہ شولڈرز کے پیچھے کمر کے اوپر والے حصے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, اور میرا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, لیٹنا, سونا, ان سب چیزوں سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. ڈاکٹر کی میڈیسنز کو یوز کیا, ایکس رے ایم آر آئی سب کچھ کرا لیا, اچھے حکیموں کو دکھا دیا, اچھے عاملوں کو بھی دکھا دیا, دم درود بھی کروا لیا, مگر یہ کندھوں کے اوپر میرے شدید بوجھ ہے جس کو سروائیکل پین کہتے ہیں. میری بہن سروائیکل پین اپنی جگہ پہ, لیکن بعض اوقات جب روحانی معاملات ہوتے ہیں, روحانی مسائل ہوتے ہیں تو کبھی جسم کے اوپر شدید بوجھ ہوتا ہے, جیسے کندھوں پہ, کمر پر, پنڈلیوں پر, آنکھوں کے اوپر بھی بہت بوجھل ہوتی ہے, طبیعت سر کے درمیانی حصے کے اندر بھی درد رہتا ہے, بھاری پن رہتا ہے. تو انشاءاللہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. ایک تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ ایک مٹھی آٹا اپنے جو گھر کا جو ڈبہ ہے جہاں پہ آپ آٹا رکھتی ہیں, اجناس رکھتی ہیں, اس کنستر میں سے روزانہ ایک مٹھی آٹا نکال کر ایک خالی تھیلے میں ڈالنا شروع کر دیجئے. جب 11 دن گزر جائیں, روزانہ ایک مٹھی آٹا نکالیے گا اور ایک تھیلی میں ڈال دیجئے. جب 11 دن گزر جائیں تو اس 11 دن کا جو آٹا ہے وہ کسی مستحق کو دے دیں, نمبر 1. نمبر 2, آٹا, چینی, چاول, سوجی, میدا, یہ 5 اجناس ہیں, 5 سفید کلر کے اجناس ہیں. آٹا, چینی, چاول, سوجی, میدا, یہ آپ ایک پاؤ
روزانہ 5 پیکٹ بنا کر اپنے سرہانے رکھ لیں۔ آٹا، چینی، چاول، سوجی، میدا سب کا وزن 1 پاؤ ہونا چاہیے۔ اس کا ایک پیکٹ بنائیں پورا، اور رات کو اپنے سرہانے رکھیں، اور صبح اٹھ کے کسی ان نون مستحق کو دے دیجئے۔ مستحق کو ڈھونڈ کے دیجیے گا، ضرورت مند کو پہنچنا چاہیے۔ یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ 2 عمل میں نے بتائیں 11 دن کرنے کے۔ ایک تو روزانہ 1 مٹھی آٹا نکالیں گی اور ایک تھیلی میں ڈالیں گی، اور جب 11 دن وہ 11 مٹھیاں جمع ہو جائیں گی تو کسی ضرورت مند کو دے دیں گی۔ آٹا، چینی، چاول، سوجی، میدا، یہ 5 سفید اجناس اپنے سرہانے رکھ کے سوئیے رات کو، اور روزانہ صبح اٹھ کر کسی ان نون کو دے دیجئے، کسی مستحق کو ڈھونڈ کے۔ انشاءاللہ تعالی یہ پرابلم آپ کا ختم ہو جائے گا۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے، اور ہر نماز کے بعد 6 آیات شفا، یہ قرآن پاک کی وہ 6 آیات شفا ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گی۔ آپ کے گھر میں مدنی پنسورہ ہو داسورہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر یہ 6 آیات شفا آپ کو مل جائیں گی۔ ہر نماز کے بعد اس کو 11 مرتبہ 6 آیات شفا کو پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں۔ اور پانی آپ کو پتہ ہے میں کون سا آپ کو بتایا ریکمنڈ کرتا ہوں۔ میں جب بھی پانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بتاؤں گا زمزم کے بارے میں۔ اگر آپ کے گھر میں زمزم ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کہیں سے ہدیتاً خرید لیں، کسی کو کہیں تو وہ آپ تک پہنچا دے، نہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میں آپ کو زمزم اور بیر روح کا پانی مجھ سے لے جائیے، اور یہ وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اور کثرت کے ساتھ یہ پانی پئیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ پانی لے کے آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر ذرا سا رکھا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایک اسپرے والی بوٹل کے اندر یہ پانی ڈال دیجئے جو دم کیا نا آپ نے ہر نماز کے بعد 6 آیات شفا اور 11 مرتبہ درود 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ یہ پانی آپ نے دم کیا۔ اس کو اپنے تھوڑا سا اسپرے والی بوٹل میں لے کے تھوڑا اپنے ہاتھوں میں اسپرے کریں، اور لے کے اپنے چہرے پہ، اپنے شولڈرز پہ، اپنے دونوں ہاتھوں پہ اور اپنے کمر کندھوں پہ لگائیں، لیکن یہ پانی زمین پہ گرنا نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے سروائیکل پرابلم، یہ جو بھاری پن ہے باڈی کے اندر، جو بھی ہیوینس ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ختم ہو جائے گی۔ ایبٹ آباد سے ہماری ایک بہن ہے جن کا نام سعدیہ ہے، والدہ کا نام فرماتی ہیں نرگس ہے۔ کہتی ہیں کہ آغا صاحب ڈراؤنے خواب بہت زیادہ آتے ہیں، اور ایک ہی خواب ان کو ریپیٹڈلی آتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں ایک خواب مہینے میں کم سے کم 10 مرتبہ دیکھتی ہوں۔ جب میں رات کو سوتی ہوں مجھے خواب میں کچھ اپنے رشتہ دار نظر آتے ہیں، کچھ خواب میں مجھے اسنیکس یعنی کہ سانپ نظر آتے ہیں، کبھی مجھے کالے کتے نظر آتے ہیں، اور یہ خواب میں مستقل ریپیٹڈلی ایک ہی خواب کو بار بار دیکھ رہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر خصوصی کرم فرمائے۔ میری بہن، یہ بد اثرات ہوتے ہیں، اور نظر جو ہے وہ انسان کو لگتی ہے۔ نظر کے متعلق جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، جس کے مفاہیم اکثر و بیشتر میں اپنے پروگرامز میں بیان کرتا ہوں۔ جس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے۔ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے۔ نظر، ہم میں سے اکثر لوگ نظر لگ جانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، تو نظر بد سے بچنا چاہیے۔ اور یہ نظر بد کے بھی معاملات ہیں اور کچھ دشمنی کے بھی معاملات ہیں۔ ہر ذی نعمت جو ہے وہ حسد کا شکار ہوتا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور ہر کوئی نعمت والا ہے۔ تو آپ نعمت والے ہیں، آپ حسد کا شکار ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے موعظتین ہمارے لیے رکھی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کرنا چاہیے، اپنے روزانہ صدقہ دینا چاہیے، بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کوشش کیجئے کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی تو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود ابراہیمی پڑھنے میں۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تو ایک تو یہ پرابلم اس سے آپ کا سارٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ، یعنی کہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 29 مرتبہ سورہ کوثر، یعنی کہ قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے سورہ کوثر، اس کو پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیں، اور رات کو سونے سے پہلے جب آپ یہ عمل کریں، یعنی کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھیں، 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، تو پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پہ دم کریں، اور سر سے لے کے پیر تک پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیں۔ ایک اور عمل میں آپ کو اس کے لیے بتا دیتا ہوں، وہ عمل کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہانے کا عمل ہے، نہانے کا وظیفہ ہے۔ اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پانی کا یہ باؤل ہے اپنے پاس رکھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے اندر ہم نے ڈپ کیے، اور ہم نے پڑھا 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ کافرون، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، یعنی کہ اول و آخر درود پاک
سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کو لیے پڑھا، اور آپ نے ہاتھوں کو اپنے باؤل کے اندر، پانی کے باؤل کے اندر ڈپ رکھنا ہے، اس کے اوپر دم نہیں کرنا، کیونکہ یہ قرآن پاک پڑھ لیا، اب آپ نے اس کے اوپر دم نہیں کرنا، صرف اپنے ہاتھوں کو ڈپ رکھنا ہے. اور ڈپ کرتے ہوئے جو آپ کی نیت ہے وہ یہ ہے کہ میں اب اس پانی سے نہاؤں گی یا نہاؤں گا تو میرے اوپر جتنے بھی بد اثرات ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلے جائیں. بعد میں یہ پانی لے جا کے آپ بالٹی میں ڈال دیجیے اور اس پانی سے نہا لیجیے. انشاءاللہ آپ یقین کیجیے گا واش روم جاتے وقت جتنی بھاری پن، جتنی بیماریاں، جتنی روحانی جسمانی بیماریاں واش روم میں جانے سے پہلے آپ کے پاس تھیں، آپ خود لٹرلی فیل کریں گے کہ جب آپ اس پانی سے نہا چکیں گے اور جب آپ باہر نکلیں گے واش روم سے تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھیں گے کہ ٹنوں کسی نے، ٹنوں کے برابر وزن آپ کے اوپر سے کسی نے اتار دیا. اور یہ سب کلام ربانی کی ماشاءاللہ فضیلت بھی اور خصوصیت بھی ہے. یہ عمل کرتے ہوئے پانی کے اوپر دم نہیں کرنا. کوہاٹ سے ہماری بہن ہے جن کا نام فرخندہ ہے، والدہ کا نام فرماتی ہیں ہیرا ہے. کہتی ہیں مغرب سے لے کے فجر تک سر میں شدید درد رہتا ہے. مطلب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو میں نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو میرے سر کا درد اسٹارٹ ہوتا ہے، اور جب میں فجر تک پوری رات اپنا سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہوں، میڈیسنز کھا رہی ہوتی ہوں، پیراسیٹامول کھا رہی ہوتی ہوں، کبھی آدھے سر کا درد ہو جاتا ہے، کبھی پورے سر میں چلا جاتا ہے، کبھی پیچھے تک چلا جاتا ہے، جس سے میں میرے شوہر سے میرا جھگڑا رہتا ہے، بچوں کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، رات کو کسی شادی دعوت میں نہ جانے کا دل کرتا ہے، نہ کسی کو، نہ کوئی میرے گھر میں آتا ہے تو میں اس کو صحیح معنوں میں اس کو اس کی مہمان نوازی کر سکتی ہوں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں جس کی وجہ سے میرے گھر میں لڑائی جھگڑے وغیرہ ہو رہے ہیں. میں نہ اپنے سسرال والوں کو صحیح طرح سے انٹرٹین کر رہی ہوں، نہ اپنے شوہر کو. یہ پرابلم مجھے پچھلے تقریباً 3 مہینے سے ہے. میرے مسئلے کو حل کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہن آپ کی پرابلمس کو بالکل ختم فرمائے گا. یہ نظر بد کا بھی مسئلہ ہے، اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہماری بہنوں کو، خاص الخاص ہماری بہنوں کو، کہ جب گھر سے نکلیں تو اپنے محرم کے ساتھ نکلیں، زیادہ اکیلے نکلنے کی کوشش نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ گھر سے نکل رہی ہیں تو اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلیں، مکمل پردہ کر کے نکلیں، کیونکہ شریعت میں ان چیزوں کی پابندی جو نہیں کی جاتی تو اس کے ہمیں ثمرات بھی نظر آتے ہیں کہ ہم کتنی پریشانیوں کا سامنا ہماری بہنیں کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہیں کرتی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن عموماً ایسی خواتین کے ساتھ جو بغیر محرم کے گھر سے نکلتی ہوں، عادتاً، مجبوری کی بات نہیں کر رہا، اور ایسے ٹائمنگز میں جو رات کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، مغرب کے بعد، عصر کے بعد، ہماری حدیث مبارکہ کے مفاہیم میں سے ہے کہ عصر کے بعد اپنی خواتین اور اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے. تو ان چیزوں کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں، خاص طور پہ وہ دن جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، باہر جانے سے، ادھر ادھر گھومنے سے، زیادہ مالز میں جانے سے، جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں آپ اس کو دن میں نمٹانے کی کوشش کریں تاکہ دن ہی دن میں جائیں اور دن ہی دن میں اپنے کام کر کے واپس آ جائیں. خصوصی طور پر ان باتوں کا خصوصی آپ نے خیال رکھنا ہے. سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اور 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، یعنی کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں گے، 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں گے، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے، اور 111 مرتبہ یا سلام ہو یا اللہ ہو، یا سلام ہو یا اللہ ہو، یا سلام ہو یا اللہ ہو پڑھ کے پانی پہ دم کریں، زمزم پہ دم کریں، اور اس کو بہت زیادہ کثرت سے پئیں. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 11 دن کے اندر آپ کو فرق پڑے گا. لیکن یہ عمل آپ نے 90 ڈیز کرنا ہے، 90 دن. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا لازمی کھلائیے گا. اور سفید کپڑے کی نظر اتارنے کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 6 بائی 6 انچ کا ایک وائٹ کلر کا کپڑا لیجئے، اس کو 6 ٹک لگائیے، 6 ٹک لگا کے اس کو آخر تک پھاڑ لیجئے، مگر علیحدہ نہیں کیجیے گا. تو وہ 6 بائی 6 انچ کا کپڑا لیں گے، اس پہ 6 ٹک لگائیں گے، کونے تک پھاڑیں گے تو وہ 7 دھجیاں ہو جائیں گی. اس کو سر سے لے کے پیر تک پورے جسم سے آگے پیچھے اوپر نیچے سے مس کر کے اس کو روزانہ جلا دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سر کے درد کا مسئلہ، بد اثرات کا مسئلہ، جو بھی آپ کے ساتھ پرابلمز ہے، اللہ کے حکم سے بالکل ختم ہو جائیں گی. دوبارہ وظیفہ بتا دیتا ہوں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اور 111 مرتبہ یا سلام ہو یا اللہ ہو ہر نماز کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. پشاور سے ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے علی، والدہ کا نام فرماتے ہیں ہاجرہ. کہتے ہیں آقا بھائی، ایک تو ویسے ہی حالات نہیں، کووڈ کی وجہ سے کاروبار نہیں، دوسرا میں بہت بری طرح مقروض ہو گیا ہوں. اب میں اپنے دوستوں سے چھپتا پھر رہا ہوں، نہ لوگوں کے فون اٹھاتا ہوں، نہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں. میری مطلب ایک اچھے خاندان کا آدمی، اور میری جو عزت ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگ گئی ہے. مجھے کوئی مسئلے کا حل بتا دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی خصوصی کرم فرمائے
میں اکثر و بیشتر اپنے پروگرامز میں بتایا کرتا ہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے جو شخص ہاتھ دھوئے گا وہ کبھی مقروض نہیں ہوگا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لو، انشاءاللہ کبھی مقروض نہیں ہوگے. دوسرا یہ کہ جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا یا مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی فقر نہیں آئے گا، کبھی پریشانی نہیں آئے گی. تیسرا، فجر کی نماز کے بعد جو پڑھے گا 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، جو 100 مرتبہ پڑھے گا، پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرے گا، تو یقین کیجیے گا ایسے غیب سے اس کے روزی روزگار کے دروازے کھلیں گے کہ اس کے سارے قرض انشاءاللہ اتر جائیں گے. اچھا، ایک اور بات، اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین موجود ہوں تو ہم جو ایک ایسی فرض ایک عبادت کرتے ہیں جو جسمانی مشقت کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں حج، کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، پوری زندگی پیسے جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، 40 دن کا حج کرتا ہے، اور حج کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے تو بھی اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ماں باپ آپ کے گھر میں دیے ہوئے ہیں اور آپ روز صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کی زیارت کر لیتے ہیں اور مسکرا کے زیارت کر لیتے ہیں، خوشی کے ساتھ زیارت کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین حیات ہیں، موجود ہیں، تو روزانہ صبح اٹھتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے ان کی زیارت کریں، ان کی دست بوسی کریں، ان کی قدم بوسی کریں، ان کی دعائیں لے کے گھر سے نکلیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ روزی میں خوب برکت ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری پریشانیاں، یہ سارے قرضے وغیرہ اتر جائیں گے. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی زندگی میں اس طرح کی مشکل، اس طرح کی پریشانی آئے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے. اور ایک وظیفہ جو میں اکثر دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دن بھر کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور بہت جلدی قرض بھی اتر جائے گا انشاءاللہ. اور قرض داروں سے چھپے مت. اس وقت بہت بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ مقروض ہیں، جو ہاتھ دینے والے تھے وہ ہاتھ لینے والے ہو چکے ہیں. ایک تو ہمارے پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، یہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان پہ بھی اس کا افیکٹ آیا ہے. دوسرا، کووڈ کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہوئے ہیں، بہت لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. تو منہ وہ چھپاتا ہے جس نے چوری کی ہو. آپ نے کوئی چوری نہیں کی، آپ حالات اور پریشانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ سب بھی پریشان ہیں. منہ نہ چھپائیں، گیو اپ نہ کریں، فرنٹ پر آ کے بات کریں، اپنی مجبوری بتائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. گڑ گڑا کر صلاۃ الحاجات پڑھیں اور صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں. دعا دو طریقے سے مانگی جاتی ہے، ایک دعا مانگی جاتی ہے دل سے اور ایک دعا مانگی جاتی ہے زبان سے. ہم 99.9% لوگ صرف زبان سے دعا مانگتے ہیں. جب ہم نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا. جو دعا دل سے، دماغ سے اور زبان سے الائنمنٹ کر کے بالکل سنک کر کے مانگی جاتی ہے، وہ میرے پروردگار کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہوتی ہے. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی دعا مانگیں، آنکھ بند کر کے مانگیں، بیت اللہ کا تصور کر کے مانگیں، اور اس طرح مانگیں کہ جیسے نماز کا حکم ہے نا کہ جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم مجھے نہیں دیکھ رہے تو میں تو تمہیں دیکھتا ہی ہوں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. گڑ گڑا کے دعا مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ فلاح کو پہنچ جائیں گے. اپنے میزبان آغا منہاج کو اور ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو پروگرام یقین کے ساتھ اس یقین کی طرف سے اجازت دیجیے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو آئندہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار دوپہر 3 سے 4 کے درمیان دوبارہ آپ سے ہماری یہ ملاقات ہوگی. آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ سے ہمیں آگاہ فرماتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جائے. آپ نے اس پروگرام کو پسند کیا، اس میں شمولیت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے لیے خاص دعا کیجیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے، ہمارے مالکان کے لیے، اس ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کے لیے، اس یقین کے پورے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ہمارے MCR PCR کے لیے. انشاءاللہ جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.